جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ماہ ربیع الاول شریف کا مبارک چاند دن ختم ہوئے اور ربیع الاخری ربیع ثانی کا مہینہ جاری ہے، پہلا جمعہ ہے اس کا، اور عام طور پہ پوری دنیا میں علماء اہل سنت کثرهم اللہ تعالیٰ فی الدارین خاص کر اس مہینے میں ذکر اولیاء اور بالخصوص ذکر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کرتے۔ زمانے کے تغیر و تبدل کی وجہ سے بے شمار مسائل پورے مسلمانوں کے لیے ہیں اور ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو مسلمان اپنے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں میں پھر جو اہل سنت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جو اہل سنت کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بلا مثال و تمثیل جیسے ایک آدمی کو بہت ساری بیماریاں ہوں، سمجھ نہیں آتی علاج کس کا کیا جائے، پہلے کس بیماری کو دیکھا جائے اور پہلے کس بیماری کا علاج کیا جائے۔ کوئی ایک چھوٹی بیماری ہو، ایک بڑی بیماری ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو یار یہ ایک دو پھنسی ہے، اس کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے کینسر کا علاج کرا لیں، یہ جان لیوا ہے۔ پھنسیاں تو آتی جاتی چیز ہے، بخار تو آنے جانے والی چیز ہے، پہلے یہ جو دل کا مرض ہے اس کو درست کر لیا جائے۔ ہمارے ساتھ سارے مسائل ایسے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے کس کا علاج کیا جائے۔ اجتماعی طور پہ دیکھتے ہیں تو سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں ہے۔ اب بھئی ہم صرف دعائیں کرنے کے لیے رہ گئے، اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا ہوتا تو نہ بدر ہوتی، نہ حنین ہوتی، نہ احد ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کی دعائیں تھیں، جن کے صدقے سے آج ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ وہ خود موجود تھے، صحابہ جیسے اولیاء اللہ موجود تھے۔ صرف دعاؤں سے کام نہ کبھی چلا ہے نہ چلتا ہے، دعاؤں سے کام چلتے ہیں لیکن صرف دعاؤں سے نہیں چلتے، دعاؤں کے ساتھ دعائیں بھی لینی پڑتی۔ عبادات کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ بھی زندگی دنیا میں اگر رہنا دیکھیں، ایک ہے رب کا قانون، ایک ہے فطرت۔ فطرت یہ ہے کہ انبیاء کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، ان کو زخم لگتا ہے تو ان کو بھی خون بہتا ہے۔ یہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، فطرت تقریباً ایک جیسی چلتی ہے۔ جیسے مسلمان پیدا ہوتا ہے ایسے کافر بھی پیدا ہوتا ہے، جیسے اس کو بیماری لگتی ہے اس کو بیماری لگتی ہے، جیسے اس کو تکلیف لگتی ہے اس کو بھی تکلیف لگتی ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے اس کو بھی بھوک لگتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہمیں بھوک نہیں لگنی چاہیے، ہمیں پیاس نہیں لگنی چاہیے۔ بھئی یہ رب کریم کی فطرت ہے، اس کے لیے ہمیں کرنا ہے کچھ نہ کچھ تب کھانا ملے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا۔ ہم نے سمجھا، ہاں پہلے ایسا تھا، یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو رب کریم نے کہا اگر تم اتنے سچے ہو، سورہ جمعہ میں فرمایا کہ کہو ان کو کہ پھر موت کی تمنا کرو، جب تمہارے لیے آگے جنت تیار ہے تو کیا مسئلہ ہے، پھر آگے جانے میں کیا مسئلہ ہے۔ موت سے آدمی کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے ڈرتا ہے کہ آگے کچھ بھیجا نہیں ہے۔ اور اولیاء اللہ اور مجاہدین اور صحابہ ہنستے کیوں جان دے دیتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے آگے اتنا بھیجا ہوا ہے کہ قبر حشر میں ہماری پذیرائی ہوگی، فرشتے ہمارا استقبال کریں گے۔ کئی بار میں نے روایات عرض کی کہ حضرت علی، حضرت سیدنا بلال، حضرت عمار بن یاسر، کئی صحابہ فوت ہونے لگے، نعرے مارتے گئے،
نلقی الحبہ محمد و حزبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم جائیں گے اپنے پیاروں سے جا کے ملیں گے، اپنے محبوبوں سے جا کے ملیں گے. غم کس بات کا ہے؟ کون پیارے ہیں، کون محبوب ہیں، کن سے ملنا ہے؟ محمد و حزبہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے آقا سے ملیں گے، ان کے گروہ سے ملیں گے، ان کے دوستوں سے ملیں گے. ہم جائیں گے تو ابو بکر صدیق سے ملیں گے، عمر فاروق سے ملیں گے، مولا علی سے ملیں گے، تو خوشی کے ساتھ آدمی جاتا ہے. اور اگر پتا ہو کہ آگے کچھ بھیجا نہیں ہے، آگے جوتے مارنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آدمی ڈرتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن بات گوئے چوں مر گائے تبسم بر لبے اس. میں تجھے مومن کی نشانی بتاتا ہوں، جب موت آتی ہے تو ہنستا ہوا جاتا ہے، مسکراتا ہوا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے میں آقا کی زیارت کروں گا. جا کے قبر میں پہنچتے ہی آقا کی زیارت ہوگی، قبر حشر میں آقا کی زیارت ہوگی. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو اب ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، بس جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا. نہیں بھئی، اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے. انبیاء نے بہت کچھ کیا اور بہت کچھ تکلیفیں. سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو اس کا، اور پھر فرمایا ان میں سے سب سے زیادہ مجھے. پھر جو جتنا کو قریب ہے اتنی تکلیفیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے حالات دیکھ لیں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے. کیا کریں، کس کو کہیں، شکایت کہاں کریں. اس لیے یہ حالات ہیں، رونا ہے، دھونا ہے، افسوس ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. بطور قوم ہم نے کچھ نہیں کیا. عیاشی، کھانا پینا، مکانات، محلات، بلڈنگیں، یہ سب کچھ کیا، لیکن اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کیا. یہی حالت سنی ہوگی. ہم نے بھی کھانا پینا بہت کچھ کیا، 11ویاں بہت دی، میلادیں بہت منائیں، جلوس بہت نکالے، جلسے بہت کیے، لیکن اپنے دفاع کے لیے جو فوجی تھے وہ تیار نہیں کیے، علماء تیار نہیں کیے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہر آدمی سنیوں کو چیلنج کر رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جہاں تھے وہیں. سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ اللہ ماشاءاللہ برباد ہو گیا. ہمارے عقیدوں کو انہوں نے یعنی جو ہے وہ ڈیمیج کر کے رکھ دیا. لیکن ہم جہاں تھے وہیں. اجتماعی طور پہ دیکھیں ہم میں کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی ایسی یعنی جیسے مسلمانوں سے حیا چھین لیا گیا، ایسے مسلمانوں سے عقیدہ چھین لیا گیا، ایمان چھین لیا گیا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اب اولیاء اللہ، رب کے ولی، ان کے اوپر، صحابہ کے اوپر جتنا آج کل حملے ہو رہے ہیں. اب بتائیے، مثلا فرض کریں چونکہ یہ مہینہ سینہ غوث اعظم کا ہے، آپ کا عرس ہے، تو زیادہ تر ان کا ذکر ہوتا ہے. اب بتائیے کہ اگر کوئی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی نہیں مانتا، معاذ اللہ مسلمان بھی نہیں مانتا، تو ان کے دفاع کرنا ہے یا صرف 11ویں کھانی ہے؟ کا دفاع کرنا ہے بھائی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دفاع کر لیا، خود پکایا خود کھا لیا، یہ ہم نے غوث اعظم کا حق ادا کر لیا. جیسے شیعہ سمجھتے ہیں کہ 10 مروں کو ہم نے پیٹ لیا، الٹی چارپائیاں بچھا لی، کالے کپڑے پہن لیے، 10 دن میں، بلکہ 10 میں سے بھی 1 دن میں ہم نے امام حسین کا اور اہل بیت کا حق ادا. اب پورا سال کیا کرنا ہے؟ صحابہ کو گالیاں دے. جو اہل بیت نے کیا وہ نہیں کرنا، جو انہوں نے کہا وہ نہیں کرنا. آج کل محبت اہل بیت نام ہے بغض صحابہ کا.
مثل مشہور ہے، حب علی و بغض معاویہ، یہ مثل مشہور ہے. کبھی غور کیا اس میں کہ اس کا مطلب کیا ہے، حب علی اور یا بغض معاویہ؟ بھائی اگر حب علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر جس سے مولا علی کو محبت ہے اس سے ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے. جو انہوں نے کیا وہی ہمیں بھی کرنا چاہیے، جو ان کے عقائد ہیں وہی عقائد ہمارے ہونے چاہیے، جو ان کے اعمال ہیں وہی اعمال ہمارے ہونے چاہیے. لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں. ہم نے اپنی طرف سے ان کے کچھ دشمن بنائے گھڑے اور پھر ان پہ لعن طعن شروع کر دی. جو انہوں نے کہا ان کا راستہ وہ نہیں. یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم نے غوث اعظم کا نام لیا رضی اللہ تعالیٰ، ہم نے اولیاء کا نام لیا، لیکن جو انہوں نے کہا وہ نہیں. جو ان کے عقائد ہیں وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے سمجھا کہ قادری ہونا، نقشبندی ہونا، سہروردی ہونا، چشتی ہونا بس یہی سنیت ہے. انہوں نے کہا کیا ہے، کیا کیا ہے، وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، کچھ. ان کے ساتھ ہم نے ظلم کیا کرنا، ظلم تو ہم نے خیر اپنے ساتھ ہی کیا. ہم نے جب قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم کسی ولی کا کیا کریں گے. ہم نے اللہ کا دامن ہی چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا. تو جو اپنے رب کے ساتھ وفا نہ کرے وہ رب کے بندوں کے ساتھ کیا وفا کرے گا. ہم نے اپنے رب کے ساتھ وفا نہیں کی. جس کا کھاتے ہیں، جس کی زمین پہ رہتے ہیں، جس کے آسمان کے نیچے رب کی اس کی نعمتیں صبح و شام استعمال کرتے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی. اس لیے ہم نے اولیاء کو اور انبیاء کے ساتھ کیا وفا کرنا ہے. سب سے پہلے تو مخلص ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، مالک کے ساتھ. پھر اس کے بندوں سے بھی آٹومیٹیکلی وفا پیدا ہو جائے گی. انبیاء سے بھی محبت پیدا ہو جائے گی، اولیاء سے بھی محبت پیدا ہو جائے گی، صحابہ اہل بیت سے بھی محبت پیدا ہو جائے گی. ہمیں کوئی نہ کوئی، چونکہ تعمیری ذہن نہیں ہے، تخریبی ذہن ہے. بھئی کوئی ہمارا رشتہ دار اچھا کھاتا پیتا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. نہیں، ہم اس کے خلاف شروع ہو جائیں. یہ کیوں کھاتا، تجھے اس سے کیا، تو اپنا کرنا، تو بھی اچھا کھا پینا. اس پہ جادو کرنا ہے، اس پہ ٹونا کرنا ہے، اس کے کاروبار میں تباہی پھیلانی ہے، اس کے میاں بیوی میں لڑائی پھیلانی ہے، اس کے بھائی کو لڑانا ہے. یعنی تعمیری ذہن نہیں. اللہ ماشاءاللہ، یہ نہیں کہ ہم سب ایک جیسے ہیں. اکثریت آپ ارد گرد دیکھیں گے نا تو ایسے آپ کو ملیں گے. مذہبی لیڈر ہوں، سیاسی لیڈر ہوں، عوامی لوگ. ایک مولوی دوسرے کے خلاف، ایک پیر دوسرے. یار اس کی اگر زیادہ، اس کے اگر فالوور ہیں، زیادہ لوگ اس کو سنتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ مجھ سے بہتر ہوگا. مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے اتنا کہ اس کے خلاف شروع ہو جاؤں. تو ہماری پوری قوم کا یہ مزاج بن کے ہے. غیبت عام ہے، بہتان عام ہے، ایک دوسرے کی مخالفت عام ہے. تعمیری کام نہ ایز اے مسلمان ہے نہ ایز اے سنی ہے. اس وقت ہم سب اپنے اپنے فرائض سے آنکھیں چڑا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. مثلاً آج کل جو فلسطین کا مسئلہ ہے، ہر ملک مسلمان سمجھتا ہے میری ذمہ داری. انہوں نے بویا وہ کاٹے، ہمیں اس سے کیا، ہم نے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالے، ہم اپنے ملک کو کیوں تباہ کریں. یہی سنیوں میں ہماری حالت بھی یہی ہے کہ ہمیں اس سے کیا. عوام سمجھتے ہیں مولویوں کا کام ہے، مولوی سمجھتے ہیں عوام کا کام ہے، پڑھے لکھے سمجھتے ہیں یہ ان لوگوں کا کام ہے جو جلوس نکالتے ہیں، جو 11ویں مناتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں نہیں یار یہ تو پڑھے لکھوں کا کام ہے، وہ کچھ کرے. سب اپنے سر سے اتار کے دوسرے کے سر پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مثال مشہور ہے نا کہ کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی جان نہیں چھوڑتی. وہ سمجھتا میں چھپ گیا. اپنی آنکھیں بند کرتا وہ سمجھتا میں چھپ گیا. ہم نے اپنی آنکھیں بند کی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ گئے. تو اس لیے گلے بہت زیادہ ہیں اور اکثر میری تقریروں میں یہی ہوتے ہیں. جس کے گھر میں آگ لگی ہو وہ تو پھر روتا بھی ہے اور
شور بھی کچھ آتا ہے جس کو احساس ہو. اور اگر میں کہیں ملازم ہوں اور اللہ نہ کرے کارخانے میں آگ لگ گئی تو میں تو ملازم ہوں، باہر نکل کے کسی اور جگہ ملازم ہو جاؤں گا. روئے مالک جس کا مال و ثواب جلا ہے، میں تو نئی جگہ جا کے ملازمت کر لوں گا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سنیوں کے گھر میں آگ لگی ہے نا، ہم تو پھر کسی اور مولوی ڈھونڈ لیں گے، کوئی اور فرقہ ڈھونڈ لیں گے. آج کل تو فرقہ بدلتے بھی، جماعت بدلتے بھی دیر نہیں لگتی. تو اس لیے ہم سب جو ہیں اپنے اپنے فرائض سے بھاگ رہے ہیں، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کی ذمہ داری قبول کرے. آپس میں مل کے بیٹھے بھائی، جب دیکھیں نا حملہ ہوتا ہے تو لوگ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں اس کے بارے میں اب کیا کرنا ہے، وہ ہم میں نہیں ہے. کوئی ایسے 2 4 10 علماء نہیں ہیں جو مل کے ہمیں بتائیں کہ بھئی آئندہ سے یہ کرنا ہے، اس کے بارے میں یہ کرنا ہے، اس کے بارے میں یہ کرنا ہے. جو کو 2 4 10 آپ ڈھونڈ لیں گے تو اپنے طور پہ وہ لگے ہوئے کر رہے ہیں، لیکن اجتماعی کام کا جو ہے جواب بھی اجتماعی طور پہ ہونا چاہیے. انفرادی طور پہ پھر وہ کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس لیے کہ ایک تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں. ہر بار ہر سال میں یہ عرض کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں؟ 1%، 2%. باقی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ انہوں نے کتابیں لکھی بھی ہیں یا نہیں، یا ان کتابوں میں کیا ہے. ہم ان کو اتنا مانتے ہیں کہ مہینے بعد ان کی 11ویں کھا لیتے ہیں اور کچھ پکا لیتے ہیں، بس ہمارے ان کے ساتھ تعلق صرف اتنا ہی ہے. اس کے آگے پیچھے کیا ہے یہ ہم نے نہیں دیکھنا، یہ ہم نے نہیں کرنا، نہ ہماری ذمہ داری. پھر آج کل سنیوں میں جتنے فرقے بن گئے، جتنی جماعتیں بن گئیں، جس کے پیچھے 100 آدمی آ گیا اس کی نئی جماعت، نیا نام، نئی جماعت. جس کے پیچھے 500 آ گیا وہ اس سے بڑا. تو آپ لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ مثلا میرے سے آپ کا تعلق ہے، جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو کبھی مجھے ہی تنگ کریں. یار کچھ کام ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ ہمیں سوچنا چاہیے. آپ اپنی جگہ، میں اپنی جگہ. اجتماعیت نہیں ہے، سوچ نہیں ہے. کوئی صحابہ کو جو چاہے کہے، ہاں میرے پیر کو کچھ نہ کہے. مطلب کہ آپ ہمارے سٹیجوں پہ، ابھی میں پاکستان میں تھا، بہت بڑا مجمع تھا، عرس ہی تھا، بہت سارے پیر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہیں نعت خانوں کو پتہ نہیں وہ کیا پڑھتے ہیں، عوام کو بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا سن رہے ہیں. تو ہمارے سٹیج پر ہی نعت خان کہہ رہا ہے کہ یہ چھوڑو، چلے چھوڑو، تسبیحات چھوڑو، یہ ذکر چھوڑو، کسی کلندر کا ہاتھ پکڑ لو. اور سب پیسے پھینک رہے ہیں. تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا یہ تو کبھی ہم بھابھیوں سے سنتے تھے، یہ چلے، یہ تسبیحاں، یہ ساری بدعت ہے، کیا کر رہے ہو؟ میں آج ہمارے سٹیج پہ ہو رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں. میں نے کہا اچھا تسبیحات کس نے دی؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے دی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. مصطفیٰ کریم نے کہا بھائی نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار جو ہے سبحان اللہ پڑھنا ہے، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، فرمایا ہر روز 70 بار استغفار. یہ تو میرے محبوب نے مجھے دی ہے، یہ ذکر تو محبوب نے دی ہے. تو ان کو چھوڑ کے کلندر کو پکڑ لوں تو کلندر کیا کرے گا؟ یعنی ہم نے اتنا کچھ کر دیا کہ ہمیں خود نہیں پتا ہمارے سٹیجوں پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یہاں ہمارے سٹیجوں پہ صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اسی سٹیج پہ اگر کوئی پیر کو گالی دے تو جوتے مار کے نکال دیں گے. نہیں، ہم پیر کس لیے پکڑتے ہیں؟ اللہ کے حبیب تک پہنچنے کے لیے. اور اگر اللہ کے حبیب صحابہ کی تربیت نہیں کر سکے تو میرا پیر میری تربیت کیسے کرے گا؟ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی کرنے والا ہے کسی کی؟ یعنی تزکیہ کرنے والا ہے جس کو رب کہتا ہے وہ یزکی ہے، یہ پاک کرتا ہے، یہ تزکیہ فرماتا ہے میرا محبوب.
تو یہ 10 سال بھی نہیں میرے خیال میں، مجھے 2-4 سال میں ہمارے مسلک میں جو نیا ایک مسلک آیا، ان سے پوچھئے بھائی 10 سال پہلے تم کیا تھے؟ یہ نہیں بھائی اب آئی ہے، یہ کو اب نیا کوئی قرآن آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ صحابہ کی مخالفت کرو، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے، اب دیکھیں نا کوئی نہ کوئی تو بھائی ہاتھ میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دلیل پکڑ کے سارے کام کرتا ہے نا۔ جو مولا علی سے لڑے خارجی، ان کے پاس بھی تو دلائل تھے نا، جنہوں نے مولا علی کو قتل کیا ان کے پاس بھی دلائل تھے اپنے۔ تو اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں دلائل نہیں دیکھے جاتے۔ وہ تو قرآن پڑھتے تھے نا، کہا بھی گیا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ تو حضرت مولا علی نے کہا بات سچی ہے پر انہوں نے مفہوم غلط لے لیا، فرمایا کلمہ صحیح ہے، آیت ہے قرآن کی، لیکن انہوں نے اسے باطل مراد لے لیا۔ تو اس لیے بھئی ہمیں تو جو صدیوں سے بتایا جا رہا تھا وہ بالکل بدل گیا۔ اچھا شروع کہاں سے ہوتے ہیں بھئی؟ دلیل کہاں سے دینی ہے؟ صحابہ سے، پہلے ان کو ڈیمیج کرو۔ ارے صحابہ سے کیا دلیل، آپس میں لڑتے رہے، یہ ان کی غلطیاں نکالو، پہلے یہ کرتے رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر تابعین، جب صحابہ نہ پاک رہے تو تابعین جنہوں نے ان سے سیکھا وہ کیا پاک رہیں گے؟ اس کے بعد پھر اولیاء۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، چند سال پہلے جب یہ میڈیا نہیں تھا، موبائل نہیں تھے، ہم اپنی جو طالب علمی کا دور تھا، تو ایک فرقہ نکلا تھا عثمانی، وہ مسعود الدین عثمانی تھا اور ایک اور تھا، 2 تھے، کراچی میں تھا، ایک ملتان کی سائڈ میں۔ تو وہ ساری نا اولیاء کی کتابوں میں سے ایسی چیزیں لیتا، اس کی فوٹو کاپی کرا کے اپنی کتاب میں لگاتا اور چھاپ دیتا۔ یہ ایک کتاب کا نام تھا یہ قبریں یہ آستانے۔ تو کہتا تھا کہ یہ اولیاء کا دین اور ہے اور اللہ رسول کا دین اور ہے، یہی آج اور ہے۔ یہ بابوں کا دین اور ہے اور قرآن و حدیث کا دین اور ہے، اور ہم ہیں کہ جن علماء کی وہ باتیں لے کے اعتراض کرتے ہیں وہ وہاں کے وہی ہیں، وہ وہی بیان کر رہے ہیں۔ مثلا ایک ہمارے مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ غوث اعظم کا نام جو بغیر وضو کے لیتا وہ مر جاتا تھا۔ اب کوئی پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ کوئی اس کی حیثیت کوئی کس کتاب میں ہے، کس نے لکھا ہے، اور لکھا بھی ہو کسی نے تو بھائی اس کا کون ہے وہ؟ کیا یہ ہو سکتا ہے آقا کریم کا نام بغیر وضو کے لینا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ کا نام بغیر وضو کے لینا جائز ہے کہ نہیں؟ اور وہ کہہ رہا جی غوث اعظم کا نام جو بغیر وضو کے لیتا وہ مر گیا تھا۔ اچھا اس پہ پورے مسلک کو بدنام کیا جا رہا تھا کہ غوث اعظم کو بدنام کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو کوئی وہ پھر وہی کے وہی ہے۔ اور ایک مولوی بیان کر رہا تھا کہ یہ کرامت تو آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اچھا کوئی نہیں آگے سے پوچھتا کہ مولوی صاحب یہ ابھی کوئی وہی آئی ہے؟ آج تک کسی مولوی نے ہمیں علماء نے نہیں بتایا، نہ نعرے پہ نعرہ، سبحان اللہ۔ اچھا جتنی غلط بات اللہ ماشاءاللہ ہوتے اتنے نعرے زیادہ، کیونکہ پہلی بار سنتے ہیں نا، حدیثیں تو روز سنتے ہیں، آیتیں تو روز سنتے ہیں، اس میں تو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا نئی بات کو کرے گا تو اس میں سبحان اللہ۔ اب تو یہ عادت ہوگی کہ مولوی گالی نکالتا، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ جی، ممبروں پہ گالیاں شروع ہو گئی۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جبرائیل امین ملک الموت جو ہیں وہ پوچھ کے جان نکالتے ہیں، تو جو جس دن غوث اعظم کو دیکھ لیتا اس دن اس کی جان نہیں نکلتی۔ تو ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس کی ماں آئی پہ آج وہ آپ کو دیکھ کے گیا تو مر گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غوث اعظم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے دیکھے آدمی موت نہ آئے، موت آ جائے، یہ تو میں تو اس کو واپس لاؤں گا۔ اور پھر واپس بھی لایا ان کو، پھر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ آپ دیکھیں یار کچھ نہ کچھ تو چلو
اگر کسی نے لکھا بھی ہو تو کچھ نہ کچھ عقل بھی تو ہے نا۔ رب کریم بار میں یہ مثالیں دیتا ہوں جو عقل والے ہیں۔ افلا تتفکرون افلا تدبرون، اللہ ہمیں بار بار تفکر کی، غور و فکر کی، تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ عقل والوں کے یہ رب کریم کہتا ہے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں، کچھ عقل تو کرو۔ پھر جب بد عقیدہ ہوتا ہے کہتے ہیں بریلویوں نے تو مولویوں تو آج تک ہمیں کچھ بتایا نہیں تھا، یہی چیزیں بتائی تھی جو تم مولویوں کے پاس بیٹھے گا۔ تم تو ساری عمر بس شعر سنتے رہے، نعتیں سنتے رہے، قوالیاں سنتے رہے۔ اب گمراہ ہو کے کہتا نہیں جی ابھی پتہ چلا کہ حق کیا تھا۔ اصل میں یہ رب کا انتقام ہے، جس نے اہل سنت کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے گمراہ ہو کے مرے گا۔ جس نے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ غداری کی ہے گمراہ ہو کے مرے گا، اور جس نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے بد عقیدہ ہو کے مرے گا۔ لیکن جب آدمی بد عقیدہ ہوتا ہے تو پھر سمجھتا ہے جی ابھی تو سمجھ آئی ہے۔ ائمہ اربعہ اللہ جل مجدہ کروڑوں ان پہ رحمتیں کرے جنہوں نے اس دین کی تشریح کی۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ رسول کو نہ مانے ان کو، ارے بھائی میرے، ایک طرف تو ہے ایک طرف ائمہ اربعہ ہیں، یہ نہیں کہ ایک طرف ائمہ اربعہ دوسرے اللہ رسول، وہ اللہ رسول کے مقابلے میں نہیں ہے، تو ان کے مقابلے اپنی بات کرنا۔ اچھا ان کی احادیث جنہوں نے استدلال کیا وہ بتاتے نہیں ہیں، اور ڈائریکٹ حدیث دیکھ کے اب یہ نہیں پتا حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں بھئی دیکھا حدیث ہے کتاب میں سند صحیح ہے، بس ایک نیا عقیدہ بنا لیا۔ وہ کہتے ہیں 14 صدیوں یہ حدیث کسی نے بیان ہی نہیں کی۔ بھئی بیان تو کی ہے لیکن جیسے تو بیان کر رہا ہے ایسے بیان نہیں کی۔ دیکھ اصول ہیں حدیث کے کہ حدیث بظاہر سندن صحیح ہے لیکن کسی نے امت میں عمل نہیں کیا تو قابل عمل نہیں ہے۔ ایک حدیث ضعیف ہے لیکن اس پہ امت نے عمل کیا ہے یا ائمہ میں سے کسی فقیہ نے عمل کیا ہے تو حدیث قابل عمل ہے۔ وہ اسی سے امام ابن حبان نے کتاب الثقات کے مقدمہ میں لکھا، بظاہر حدیث ضعیف ہے لیکن کسی فقیہ نے اس سے استدلال کر لیا تو حدیث صحیح گنی جائے گی۔ اب حدیث کی صرف ضعیف حدیث کی علماء نے 90 قسمیں لکھی، صرف ضعیف حدیث کی۔ ہم تو صرف یہ ضعیف ہے بس ضعیف کہہ کے، ارے بھائی اس کی اتنی قسمیں ہیں، اس میں سے کون سی قسم ہے جو بالکل متروک ہے، اس میں سے کون سی قسم ہے جو ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل ہے۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگ تیار کریں، آپ لوگ وسائل مہیا کریں، آپ لوگ کہیں کہ میں اس بار یہ جو 10 لاکھ خرچ کر رہا ہوں نا 11ویں شی پہ اور زیارتوں پہ، یہ میں ایک یعنی کسی ایسے آدمی کو دیتا ہوں جو یہ کام کرے۔ لیکن نہیں، ہماری ترجیحات ہی نہیں ہے۔ تو آج برملا، یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا، پہلے بھی تھا لیکن پہلے چونکہ اتنا وہ عام چیزیں نہیں تھی، ایک شہر کی اس میں رہ جاتی، دوسرے شہر کی اس میں رہ جاتی، آج ایک گھر کی بھی پوری دنیا میں پہنچتی ہے۔ یہ نہیں کہ اولیاء کے مخالف پہلے نہیں تھے، صحابہ کے مخالف پہلے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا، تھے۔ 2 چیزیں تھی، ایک تو علماء موجود تھے اہل سنت میں جواب دینے والے موجود، دوسرا عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بھئی ہم کب کسی امام باڑے میں جا کے سنتے تھے، ہم کب کسی غیر مقلد کے جلسے میں جاتے تھے، ہم اپنوں کی سنتے تھے، دوسروں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا آج اس کو ایک یعنی غلط طریقے سے ہی نہیں دیا، کہتا کسی کی سنو نا، بھئی سننی سب کی چاہیے، یہ ایک نیا سننی سب کی چاہیے۔ کیوں سننی سب کی چاہیے؟ حلال و حرام کی سب کچھ کھانا چاہیے، بعد میں پتہ کرنا چاہیے کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ شراب بھی پیو، زہر بھی پیو اور شہد بھی پیو، بعد میں پتہ چلے گا نقصان کس کا ہے۔ نہیں، پہلے پتہ ہے یہ شراب ہے
اور یہ زہر ہے اور یہ شہد ہے، ان کے قریب نہیں جانا۔ کیا یہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی، جانیں پڑھنی؟ رب نے کہا تھا، پوری سورہ توبہ نازل کی تھی۔ مسجدیں ہم نے کہا ان کی مسجدوں میں نہیں جانا، رب نے کہا جانے کی کیا بات ہے، ان کو گراؤ مسجدوں میں۔ سب سے پہلی مسجد کس نے گرائی؟ مصطفیٰ نے، صحابہ نے۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ بتائیے، کوئی بتاؤ مسجد میں کیا نماز میں سورۃ فاتحہ کی بجائے کچھ اور پڑھا جاتا تھا، اذان کچھ اور دی جاتی تھی، 5 کی بجائے 3 نمازیں پڑھتے تھے یا 7 نمازیں پڑھتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ یہی قرآن، یہی صورتیں، یہی رکعتیں۔ انہوں نے کو زور کے 5 فرض نہیں کیے تھے، فجر کا 1 نہیں کیا تھا، پھر بھی گراؤ اس مسجد کو، آگ لگاؤ یہاں۔ جب تم سب کی سنو گے تو بھائی دل میں پھر وہ چیزیں تو پیدا ہوں گی نا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں سننا تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اللہ رسول نے کہا۔ جب جھوٹ نہیں سننا تو جھوٹے کو کیوں سننا ہے؟ آج کل سب میں آج کل چونکہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں نا، تو ہمارے بھی بیان کرتے ہیں، دوسرے بھی، جی گناہ گار سے نفرت نہیں ہے، گناہ سے نفرت ہے۔ ارے یار گناہ کیا ہے؟ گناہ کی ذاتی حیثیت کوئی ہے؟ بھائی گناہ تو گناہ گار میں نظر آئے گا نا، کہ شراب کو برا سمجھو، شرابی کو سینے سے لگاؤ، زنا کو برا سمجھو، زانی کو سینے سے لگاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زنا کو سزا نہیں ہے، سزا زانی کو ہے۔ شراب کو سزا نہیں ہے، سزا شرابی کو ہے۔ جھوٹ کو کوئی سزا نہیں، سزا جھوٹے کو ہے۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں آج کل کہ نہیں جی نہیں، گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ۔ کیا مطلب ہے؟ جب تم گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے، بتوں سے نفرت کرو، بت پوجنے والوں سے نفرت نہ کرو۔ کیسا بھی ہوتا ہے، ان کی آپس اپنے، وہ تو پتھر ہے، جو پوجے گا تو وہ مشرک ہوگا نا۔ تو اس لیے جب تک تم گناہ گار کو یہ بتاتے نہیں ہو کہ بھئی یہ ناپاک چیز ہے، اس کے پاس نہیں جاؤ، کیسے چھوڑیں گے؟ تو اگر بد عقیدگی سے نفرت ہے تو بد عقیدہ شخص سے بھی نفرت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں بد عقیدگی سے نفرت ہے، بد عقیدہ شخص سے نفرت نہیں ہے۔ اچھا نماز سے محبت ہے، نمازی سے محبت نہیں ہے۔ سچ سے محبت ہے، سچے سے محبت نہیں ہے۔ بھئی قرآن سے اگر محبت ہے تو قرآن پڑھنے والے بھی سے تو محبت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ عجیب و غریب فلسفے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں بار بار کئی جمعوں میں کہتا ہوں، یار کچھ سنیوں کو سوچو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور ہر شخص کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم بہت کچھ کر سکتے ہو اگر کرنا چاہو تو۔ اپنے گھر بن رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنا خاندان پل رہا ہے کہ نہیں؟ دین کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ دین کا کرنا ہے یہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، پڑھتا رہوں گا، مجھے کیا کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پتھر کھاتے رہے، کتنے شہید ہوئے، لیکن کیا لوگوں کو کہنا چھوڑ دیا؟ لوگ پتھر مارتے ہیں لیکن وہ پھر بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اس لیے کم از کم چلو اپنے اپنے پیروں سے پیار کرتے ہو، غوث اعظم سے پیار کرتے ہو تو یار ان سے، ان کے عقیدے سے بھی پیار کرو، ان کے طریقے سے بھی پیار کرو، ان کے احکام سے بھی پیار کرو۔ جو انہوں نے کہا ہے پہلے اس پہ، ہاں جو ان کے بارے میں لوگوں نے کہا وہ تو بہت ہے، جو انہوں نے خود کہا وہ نہیں ہے۔ ہم نے
آج تک ان کی کوئی کتاب نہیں پڑھی الا ماشاء اللہ. یہ بات صرف عوام کی نہیں، علماء میں بھی. ہم نے کوئی ان کے ملفوظات نہیں پڑھے، کوئی ان کا طریقہ نہیں جانتے. ہاں جو میں کہہ رہا ہوں نا غوث صاحب نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ اس میں بڑا ہے. غوث صاحب نے جو خود کہا وہ پتہ ہی نہیں ہے. اردو ترجمے ہو چکے ہیں ان کی کتابوں کے. یار اتنے پیسے خرچ کرتے ہو ہر چیز پہ، کوئی یار جو قادری اپنے آپ کو کہلاتے ہو، کم از کم ان کی کوئی کتاب اردو کی خرید کے پڑھ لو. کتاب اولاد سے زیادہ ہر مصنف کو پیاری ہوتی ہے. اولاد جو ہے 10 سال رہے گی، 20 سال رہے گی، پھر اولاد کے بدلتے کیا بھی پتہ نہیں چلتا. کتاب صدیوں تک ہے، اور اس بندے کے عقائد و خیالات و نظریات کو سنبھالے ہوئے ہے. آج تو 4 دن مرنے کے بعد، بلکہ مرنے اسی دن باپ پہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مجھے اتنا دے گیا تھا، یہ میرا حصہ وہ مجھے بتا. اس نے کچھ نہیں کہا پھر بھی بتاتے. کتاب تو نہیں ایسے لڑتی. پر پھر مسئلہ وہی، جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا وہ ان کی کتابیں کہاں پڑھیں گے؟ جنہوں نے حدیث چھوڑ دی وہ اولیاء کی کتابیں کہاں پڑھیں گے؟ ہم نے آسان راستے ڈھونڈ لیے، بس نعرے مار دیے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب پکڑا کب ہے بھائی تم نے غوث کا دامن؟ نعرہ لگاتے ہیں نا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غوث کا دامن کیا ہے؟ 11ویں کھانا ہی صرف ان کا دامن ہے؟ صرف ان کے نام کا کھانا ہی دامن ہے ان کا؟ نہیں، ان کے عقائد کو سنبھالنا. جس لیے انہوں نے اتنی بھوکیں برداشت کی، جنگلوں میں رہے، اس عقیدے، اس فکر کو پانی دینا، اس کو پالنا، یہ ہے. نہ کہ صرف ان کے نام کے نعرے مار دینے اور چند نظمیں پڑھ لینی، ان کی چند جو ہے وہ منقبتیں پڑھ لینی. یہی غوثیت کا ذکر نہیں ہے. جس شخص کی ساری عمر شیعت کے خلاف مناظرے کرتے گزر گئے، آج ان کی اولاد گیلانی کہلانے والے ان کے ساتھ دوستیاں لگا رہے ہیں. اسی لیے تو پڑھتے نہیں ان کی کتابیں. میں انشاءاللہ اگلے جمعے ان کی عقائد کی کتاب لے کے آؤں گا، آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ انہوں نے ہمارے لیے کون سا راستہ چھوڑا ہے، ہمارے لیے انہوں نے کیا بتایا ہے. انہی کی اولاد آج انہی کے خیالات کے خلاف. یہ کیا ہے؟ بے وفائی ہے. یہ غوث اعظم سے بے وفائی ہے. جن کی ساری عمر جن کے خلاف لڑتے گزر گئی، آج انہی سے دوستی، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہی کے عقائد. لیکن یہ کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ہم نے جاننا نہیں ہے. آج کل سب سے زیادہ صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کے خلاف بولا جا رہا ہے. اچھا یہ ہے کہ اعتراض کس پہ نہیں ملتا؟ رب پہ اعتراض نہیں ملتا، کرتے نہیں ہیں لوگ. قرآن پہ اعتراض نہیں ہے، کرتے پوری کتابیں لکھی ہیں. یہود و نصارہ نے پوری کتابیں لکھی ہیں قرآن کے رد میں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کے خلاف، پھر مصطفیٰ کے خلاف. دیکھو یہ ہم تو مانتے ہیں نا، جو مانتا ہے اس کو تو کوئی غلطی نظر آتی نہیں ہے، اور جو نہیں مانتا اس کو ہر نیکی میں بھی برائی نظر آتی ہے، ہر اچھائی میں بھی برائی نظر آتی ہے. تو اعتراض کرنے والے تو قرآن پہ بھی کرتے ہیں، انبیاء پہ بھی کرتے ہیں. مسلمان بھی ہیں، مثلا معتزلہ ہیں تو وہ اس وقت انبیاء کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں بربلا، کہتے ہیں نبی غلطی کر سکتا ہے، صغیرہ بھی کر سکتا ہے، کبیرہ بھی کر سکتا ہے. کہتے ہیں یہ نبی کی صفت ہی نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ معصوم ہو. یہ اہل سنت کا ہے، چاروں ائمہ کا، کہ نبی صغائر و کبائر سے
معصوم ہوتا ہے، لیکن سارے نام نہاد مسلمان جو سارے نہیں ہیں ایسے. مطلب معتزلہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل افضل ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ ان میں غلطی کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ افضل ٹھہرے. اور انبیاء کی وہ غلطیاں نکال کے بتاتے ہیں قرآن سے، حدیث سے. ایسے ہی جو آج کل کافر ہیں جن کے نزدیک دوسرا نکاح جائز نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مسلمانوں پہ 4 شادیوں پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 4 سے زیادہ شادیوں پہ کتنے اعتراض ہیں. سیدہ عائشہ کی شادی پہ کتنے اعتراض ہیں. تو اس لیے یہ تو جو بھی نہیں مانتا وہ تو ان پہ اعتراض کرے گا ہی، لیکن جب آپ یہ باتیں سنیں گے آہستہ آہستہ تو ذہن میں خیال تو آئے گا. تو اسی لیے علماء نے کہا کہ ان کی سننی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اصل میں ان کے پاس دلائل نہیں ہے نا، اس لیے کہتے ہیں سنو ہی نہ. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی عالم نہیں ہے. رب کریم نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علماء سے پوچھو. تو علماء کے خلاف ایک ایسی مہم چلائی گئی، پہلے یہودیوں نے چلائی تھی، پھر مسلمانوں میں مرزائیوں نے چلائی تھی. انہوں نے کہا دیکھو جی ہمارے مرزے پہ تو وہی آتی ہے نا، تو تمہارے مولوی تو ادھر ادھر کی کرتے ہیں، اس لیے وہی کی ماننی چاہیے، مولویوں کی ماننی چاہیے. پھر اس وقت مشہور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ چھوٹے بچے تو نہیں، ابھی بھی خیر کچھ لوگ کہتے ہیں، جب ہم بچے تھے تو یہ عام تھی، ہر آدمی کہتا تھا او جی حدیثی میں آیا ہے کہ 14ویں صدی کے مولویوں سے تو جناب جانور بھی اچھے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں وہ ایک گھڑی ہوئی بات تھی، آج کل تو خیر وہ الحمدللہ آہستہ سے ہٹ گئے، کہ بھیڑیے سے حضرت یعقوب نے پوچھا یوسف کو تو نے کھایا؟ تو بھیڑیے نے کہا اگر میں نے کھایا ہو تو میرا عشر 14ویں صدی کے مولویوں سے، 14ویں صدی گزر گئی. اچھا یہ بھی کہتے تھے کہ آخری صدی ہے، او یار گزر گئی تو مرزائی ابھی تک کہتا نہیں وہ 14ویں ہوئی ہے، کیونکہ حدیث میں 14ویں صدی، حالانکہ حدیث میں 14ویں صدی کا ذکر ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو اچھا علماء کے خلاف ہوں گے تو جاہل پیر بھی علماء کے خلاف. آج کل تو ہر کوئی جوڑتا ہے نا مولوی نہیں تو ہے، مولوی نہیں. او یار مولوی نے قصور کیا کیا ہے؟ چونکہ مولوی جیسے وہ مشہور ہے نا، کسی آدمی کہا یار ہر سال تو وہ محفل نعت کراتا ہے، 50 بار ٹکٹیں دیتا ہے، تو مولوی بلا لیا کر یار. انہوں نے مولویاں کی سجنا ہے چونڈیاں بڑیاں وڈ دینے. چونڈیاں بڑیاں وڈ دینے کی مطلب؟ دیکھو جی میں لاکھاں روپیے خرچ کرنا. اب مولوی جدوں آਉਂਦਾ پھر آਂਦਾ داڑھی بھی رکھ، آਂਦਾ نماز بھی پڑھ، نالے پیسے دئیے، نالے انہاں کول بےزتی کرائیے. تو نہ جناب 2 منٹ سانو جنت پہ جا کے کٹ اٹھ جاتا. تو مزہ تو آیا نا پیسے دین دا. یہ مولوی چھوٹے تو چھوٹا بلاؤ نا، تب بھی یہ سانو آ کے تے بڑا تنگ کرنا ہے. بھئی محفل نعت کراتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، محفل نعت کراتے ہیں داڑھی نہیں رکھتے، محفل نعت کراتے ہیں رشوت لیتے ہیں، محفل نعت کراتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگوں کا حق کھاتے ہیں. وہ کہتا ہے اتنی باتیں سن کے پیسے بھی دیں اور باتیں بھی سنیں. تو مولوی بیٹھے نا گھر، ہم تو جناب اس کو بلائیں گے جو 2 منٹ میں کہے گا کہ تو پکا جنتی. اور آج کل تو جنت کے بھی خلاف ہو، مجھے جنت کی کیا ضرورت ہے، مجھے مدینہ چاہیے. بھائی مدینہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مدینے والا بھی جنتی مانتے رہے، اور وہاں بھی ریاض الجنہ ہے، وہاں بھی ہر آدمی چاہتا ہے ریاض الجنہ میں نفل پڑھوں، لیکن کہتا مجھے جنت کی کیا ضرورت. ارے بھائی جنت کی ضرورت ہے، یہ رب کی رضا ہے، یہ رب نے ہمارے لیے بنائی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں. اور آج کل امتی ہو کہتا ہے مجھے جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم ہی ساتھ مدد کرتے ہیں. پھر وہ قبر اشر ڈاری کو مصطفیٰ نے ڈرایا قبر اشر سے، اور تو کہہ رہا کوئی ڈر نہیں ہے. ارے میرے کریم نے کہا ہے قبر سے ڈرنا، میرے کریم نے ڈرایا ہے قبر سے. تو ہم نے خود ایک محل بنا لیا اپنا الگ سے، جس میں انبیاء اولیاء کا گزر نہیں ہوتا. ہم نے اپنے ولی بنا لیے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو چھوڑ دیے. کون تھے؟
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی غم اور خوف نہیں ہے۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد تقوی اختیار کیا۔ کتے لڑانے والے نہیں، بٹیرے لڑانے والے نہیں، نمازیں چھوڑنے والے نہیں۔ اچھا کسی کو کہیں، ہمارے یہاں ہی دوست ہے، وہ کہنے لگے میرے پیر صاحب آئے ہیں تو ان کو آپ جمعہ کی یہاں جو ہے نا جمعہ وہ پڑھائیں گے۔ میں کون سے پیر صاحب آئے تو اتنی اتنی مونچھیں اور اتنی اتنی داڑھی۔ اب وہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ آپ نے موقع نہیں دیا جی میرے پیر صاحب۔ یہ پیر صاحب ہے جن کو مصطفیٰ کی چہرہ پسند نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مولویوں سے پیروں سے پوچھو، مصطفیٰ کریم کا مبارک چہرہ داڑھی والا تھا کہ بغیر داڑھی کے؟ اور داڑھی پوری تھی یا آدھی تھی؟ سب مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ بھئی چھوٹی ہے بڑی ہے، بھئی لڑائی ہے، پہلے یہ بتاؤ دلیل ہے یا نہیں ہے مصطفیٰ کی تھی اور پوری تھی، بس۔ یا مذاق کرتے ہو دین سے، مذاق کرتے ہو قرآن سے، مذاق کرتے ہو مصطفیٰ سے، اور پھر تم کہتے ہو ہمیں پیر بھی مانو۔ اور سنا کئی بار میں نے بیان کیا، آپ نے کتا مر گیا پیر کا، اس کی قبر بنی ہے اور وہ چادر ڈالی ہے۔ اب لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو غصہ چڑھتا ہے، اب لیکن کریں کیا؟ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ساری رات نہ فجر کوئی نہیں، نماز نہیں ہے، لوگ کہیں تو پھر ہمیں غصہ چڑھتا ہے، دیکھو یہ نعت کے خلاف ہے، دیکھو یہ مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ ارے یار مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ نعت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ تو تم نے پڑھی نہیں ہے۔ تو اسی یار مصطفیٰ جب وہ کہتے ہیں نا ان کا راستہ اور ہے مصطفیٰ کا اور ہے، تو کسی حد تک یار وہ بھی درست کہتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا راستہ جو ہے ہم نے ان سے جدا راستے بنائے۔ غوث اعظم کا راستہ وہ ہے جو مصطفیٰ کا راستہ ہے، جو صدیق اکبر کا راستہ ہے، جو فاروق اعظم کا راستہ ہے، جو عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے۔ غوث اعظم ولی ہوتا ہی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اور وہ ہیں اللہ کے ولی، جو قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں، جو ذکر اذکار میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، وہ ہیں اللہ کے ولی۔ لیکن ہم خود آج کل تو ہر کوئی خود ہی ولی ہے، تو ان سے ملیے یہ بڑے عاشق، ان سے ملیے یہ بڑے عاشق ہیں، یہ آج کل تعارف ہوتا ہے، یہ بڑے عاشق رسول۔ کیا ہے عشق رسول؟ ان میں یہ محفل نعت کراتے ہیں، انہوں نے اتنی مسجدیں بنائی، انہوں نے اتنے غریبوں کو کھانا دے، اچھا خود عمل کیا ہے؟ خود عمل کیا کرنا ہے؟ خود عمل کیا کرنا ہے جی؟ بس عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل یہ بھی ہے نا، یہ بس حقوق العباد کو چھوڑ، حقوق العباد کو قائم کر لو بس اللہ بخشے گا۔ حقوق اللہ پہلے ہیں بھائی، حقوق العباد بھی ہیں۔ اور ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو انہوں نے پیسے پھینکنے شروع کیے، ہوتا ہے نا آج کل یہ، تو میں نے کہا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اب کوئی کنجری ناچ رہی ہے یا کوئی گانا بول رہا ہے تو اس پہ پیسے پھینک کے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے اس کی قیمت اس کو دے دی۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ مولوی پہ بھی پیسے پھینک کے ہم نے مولوی کے مسلوں کی قیمت دے دی، اب عمل نہیں کرنا کیونکہ ہم نے قیمت دی ہے۔ فرض کریں آپ نے کسی سے کپڑے سلوائے، کسی درزی سے، وہ جہاں بازار میں ملتا ہے میرا شکر ادا کرو جی میں نے آپ کے کپڑے سیے، میرا شکر کتنی دیر سنا، کہیں گے میں نے تجھے پیسے نہیں دیے، سلائی کے تجھے پیسے دیے ہیں، اسی طرح کے شکر ادا کروں؟ تو یہ سمجھتے ہیں مولویوں کو دے کے عمل نہیں ہے، ہم نے پیسے دے دیے، اب مولوی کا ہم پہ کیا ہے؟ ہم نے پیسے نہیں دیے تمہیں، اس لیے تیری باتیں جو تھی، تیرے مسئلے جو تھے ہم نے خرید لیے ہیں، ان کی قیمت ہم نے ادا کر دی، اب عمل کرنا ہم پہ ضروری ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو خریدی چیز اپنی ہوتی ہے۔
تو میں نے کہا یہ پیسے جو تم پھینکتے ہو نا، اس سے پیٹ کسی کا نہیں بھرا، باتیں سنو، اور یہ ہماری چیزیں، ہمارے مسئلے خریدو نا، مت سمجھو کہ میں نے ایسے چھوٹ کر کے مولوی کو خرید لیا، اس کے مسئلے خرید لیے ہیں۔ یہ جو تم کر رہے ہو، یہ تم دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ یہ قرآن خریدا نہیں ایسے جاتا کہ بھی جس نے آیت پڑھی اس کو 10 روپے دے کے سمجھ لیا کہ بس عمل ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے 10 دے دیے، میں نے تو جو لیا تھا اس کی قیمت دے دی۔ آپ نے کسی سے بھینس خریدی، پیسے دے دیے، اب وہ روز آئے مجھے دودھ دو بھائی، میں نے تجھے بھینس دی، پیسے نہیں لے، قیمت نہیں لیا، اب تمہیں دودھ کہاں سے دوں، اب یہ میرا حق ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہم نے ان کو پیسے تقریر کے دے دیے، فالتو بھی اوپر پھینک دیے، اس لیے اب ہمیں عمل کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے قیمت دے دی ہے، ہم نے جمعوں کی قیمت دے دی، ہم نے مسلوں کی قیمت دے دی، ہم نے نعتوں کی قیمت دے دی، لاکھوں روپے لگائے ہم نے، اب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے تو انبیاء نے کسی سے کچھ لیا نہیں کہ کل کو یہ نہ کہنا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ہر نبی کو حکم ہوا کہہ دے میں تم سے اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے نا، اجر تو وہی دے سکتا جو جانے ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں نا جو یعنی سونے کے قیمت سونار جانتا ہے اور جوہر کی قیمت جوہری جانتا ہے، جاہل کو کیا پتا یار یہ ہیرا کس کام کا، یہ تو جوہری جانے گا نا، تو رب بھی جانتا ہے نا انبیاء کے ان کاموں کو، یہ جوہر، یہ جو مصطفیٰ کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں یہ کتنی قیمتی ہیں، یہ مصطفیٰ کا رب جانتا ہے۔ ایسے تو نہیں کہنا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، لوگ تم کیا سمجھتے ہو جیسے تمہاری زبان سے لفظ نکلتے ہیں ایسے مصطفیٰ کی زبان سے نکلتے ہیں؟ نہیں، مصطفیٰ کے ہونٹوں سے وہی نکلتا ہے جو اس کا رب بولتا ہے، جو اس کا رب چاہتا ہے، اس لیے اجر تو وہ دے گا۔ تم کیا اجر دے، ساری کائنات بھی دے دو تو کیا نبی کا اجر ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کے قدموں کی دھول ہے۔ تو اس لیے مت سمجھا کرو کہ ہم نے جلسہ کرایا پیسے دے دیے، ہم نے قیمت دے دی، اب ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ امانت ہے، پیسے دیے تو مولوی جانے تم جانو، جو اس نے مسئلے بتائے یہ تمہارے پاس رب اور رب کے رسول کی امانت ہے۔ اس لیے سنیو، جاگو، تمہارے خلاف دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن بے حسی جیسے مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں سنیوں میں تباہی پھیل گئی، لاکھوں بچے، ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، کسی کے دل پہ یعنی جو تک نہیں کہاں پہ رینگی۔ ایسے سنیوں کا معاملہ ہے، ہم مست ہیں نعت پڑھ کے، قوالی پڑھ کے، ہم مست ہیں جو ہے جلوس نکال کے، ہو کیا رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے، اندر سے ہمیں کیسے کھوکھلا کر دیا گیا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب پہ وہ نہ ہو قیامت کے روز ہم نے ایک دوسرے کے گلے میں پٹے ڈالے ہوں کہ تم نے مسلک کا کام نہیں کیا، وہ کہے تم نے کام نہیں کیا، میں تو چاہتا تھا، تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ ایسا نہ ہو، زکاتیں کھائے جا رہے ہیں، خود اپنی زکاتیں کھائے جا رہے ہیں، بال غریبوں کا، حق غریبوں کا کھا خود رہے ہیں، کیا وہ غریب گریبان میں پٹکا نہیں ڈالے گا؟ عشر کھائے جا رہے ہیں، لوگوں کا حق کھائے جا رہے ہیں، ایسے ہی مسلک کا حق کھائے جا رہے ہیں۔ مسلک کی خدمت بھی تم پہ اولاد سے زیادہ ضروری تھی اور تم نے اس کو ہلکا سمجھ لیا۔ بد عقیدہ آج برملا کہیں معاذ اللہ اس طرح کے غوث اعظم مسلمان نہیں ہے، شرک سکھاتے رہے، داتا علی حجویری شرک سکھاتے رہے، اور خواجہ میری شرک ساتھ، ہم 11ویں منائے ہیں، ہم 6ٹھی بھی مناتے ہیں، ہم عرس بھی کرتے ہیں، لیکن آپس میں ضرور لڑتے ہیں،
آپس میں چشتی نقشبندیوں سے، نقشبندی قادریوں سے، قادری سہروردیوں سے، یہ دست و گریبان، کیونکہ یہ معاملہ اپنا ہے نا، اس لیے ہم نے کیا کہنا ہے، ادھر نہیں منہ کرتے۔ آپس میں کتنے دیکھیں، چشتی رضویوں کو نہیں قبول کر رہا ہے، رضوی دوسروں کو نہیں قبول کر رہا ہے، لیکن دوسرے جو سب اولیاء کو کافر کہہ رہے ہیں ان کو سب قبول کر رہے ہیں، وہاں سب چپ ہے۔ اس منبر پہ کوئی سنی نہ بیٹھے، کیونکہ یہ پکا سنی نہیں ہے، میرے نزدیک دوسرا پکا سنی نہیں ہے، لیکن بدعقیدہ جو چاہے کرے، کچھ بھی نہیں۔ اپنے دشمنوں کو یار پہچانو، آپس میں اتنا نہ لڑو، آپس میں سیدی اعلیٰ حضرت، اب تو اعلیٰ کا نام لیتے بھی ڈر لگتا ہے کہ سنی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنا پراپوگنڈا کر دیا گیا ہے کہ سنی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو پتا تھا یہ وہ مینار ہے جس سے جب تک جڑے رہیں گے، یہ ایک رہیں گے، ہماری نہیں سنیں گے، پہلے اس مینار کو گراؤ۔ یہی سارے ولیوں کی جو ہے چوکیداری کر رہا ہے، یہی صحابہ کی اہل بیت کی چوکیداری کر رہا ہے، اس سے پہلے اس کو گراؤ۔ امام اہل سنت نے کہا تھا اگر کسی سنی عالم دین سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا چھپانا واجب ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پورا مسلک بدنام ہوگا، اور بدعقیدہ کی غلطی بتانا واجب ہے۔ ہم نے سمجھا الٹ، ہم نے کہا سنی غلطی کرے تو یہ اس کا ڈنڈورا پیٹنا واجب ہے، اور دوسرا کہے تو چپ ہو جاؤ۔ یہی بطور مسلمان بھی یہی ہے، اور مسلمانوں میں سنیوں میں بھی یہی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جہاں جہاں ہو یار، جو کر سکتے ہو، ملتے ہو نا جمعے میں تو ملتے ہو نا، یہاں نہیں کوئی اور جو کام ہوتے ہیں یار، یہاں بھی کوئی 2 منٹ کسی سے بات کر لیا کرو، بھائی ہم جمعہ بھائی ہیں، یہ تو ہے نا، پیر بھائی ہوتا ہے، ہم جماعت ہوتا ہے، جمعہ بھائی بھی تو بنو نا۔ اور جمعے کو ملتے ایک دوسرے سے یار ذرا کیا نام ہے اس کا، کوئی تعارف ہو جایا کرے، کیا کرتے ہو یار، تم کدھر ہو، جمعہ ہم اکٹھے پڑھتے ہیں آپس میں یار، کہیں مل بیٹھنا چاہیے یار، کچھ ہمیں مسلک کے بارے میں، دین کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، نہیں، یہاں کچھ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند باتیں دل کا غبار تھا جو نکلتا رہتا ہے اور نکالتے رہتے ہیں، کیا کریں، ہمیں کوئی اور جگہ بھی نہیں ملتی، کوئی اور پلیٹ فارم بھی نہیں ہے، یہی ہے، یہیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے اپنا سینہ بھی پیٹنا ہے اور گریبان بھی کھولنا ہے اور اپنے دکھ درد بھی آپ کو سنانے ہیں، اور لیکن آپ ہیں کہ ایسے پتھر، مجھ سے نہیں کبھی کسی نے پوچھا یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اس کا یار کوئی دلیل اس کا نا، لیکن ادھر ادھر جا کے تو پورا پھر پراپوگنڈا، غیبت یہ حرام ہے، آپس میں بھی نہیں کرنی، اور خاص کر علماء نے لکھا، علماء کی غیبت جو ہے سم قاتل ہے، زہر قاتل ہے۔ اپنے علماء سے پیار کرنا سیکھو، اگر علماء میں آپس میں اختلاف بھی ہے جیسے ماں باپ میں ہوتا ہے، تو اولاد نے تو دونوں کی ادب کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ماں کا بھی باپ کا، اگرچہ آپس میں لڑتے ہیں، ایسے علماء کا اگر آپس میں کوئی اختلاف بھی ہو تو اس کو ان تک رہنے دو، تم سب کا ادب کرنا سیکھو، اور مسلک کی خاطر کچھ نہ کچھ یار وقت نکالو، کچھ نہ کچھ سوچو کہ کیا کرنا ہے۔ حالات بڑے خراب جا رہے ہیں، ایز اے مسلمان بھی اور ایز اے سنی بھی، مدارس ہمارے تباہ ہو گئے ہیں، علماء کی حالت نا گفتہ بے ہے، نعت خانے کے اتنے مزے ہیں، اور مولوی کو کوئی پوچھتا ہے، اسی مولوی کا جس کو 10,000 تنخواہ دیتے ہیں نا، اسی کے ہاتھ سے 10-10 لاکھ دیتے ہیں۔ اب اس کا دل نہیں ٹوٹتا یار، میں 5 نمازیں بھی پڑھاتا ہوں، میں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، اور مجھے تو مہینے کے بعد 10,000 15,000، اور یہ ایک نعت پڑھ کے 2 لاکھ لے گئے۔ تو اس لیے پھر ان کے دلوں پہ کیا بیتتا ہے، ان کے بارے میں بھی سوچو، جو نبی کریم نے فرمایا الامام الضامن والمؤذن مؤتمن، وہ امام تمہارا ضامن ہے تمہاری نمازوں کا، پر پڑھنی ہو تو تب ہے نا، ہم نے پڑھنی نہیں تو جدھر چاہے جائے، ہمیں کیا۔ تو امام دیکھو اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ دعا کرے اللہ جل مجد الکریم ہمیں اولیاء کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کے جو عقیدے ہیں، اعمال ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔
ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔